جمہوریت ڈیلیور کیوں نہیں کر رہی؟ وہ اس ملک کو آگے کیوں نہیں لے کے جا پا رہی؟ تو کیا اس نظام میں کوئی خرابی ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں، جمہوریت سے بہتر دنیا میں کوئی نظام نہیں ہے۔ خرابی لیڈرشپ کی ہے، جو 74 برس سے جہاں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ لیڈر مسلط کرنے پہ بزید ہے، جبکہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ بنایا نہیں جاتا، یہ خداداد صلاحیت ہوتی ہے۔ آپ اس کی گرومنگ تو کر سکتے، اس کے وہ پالش تو کیا جا سکتا ہے، لیکن لیڈر بنایا نہیں جاتا، اور لیڈرشپ ہمیشہ سے نیچے سے گرو کر کے اوپر جاتی ہے۔ لیکن ہم 74 برس سے ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بضد ہے کہ لیڈر ہم نے مسلط کرنے ہیں، اور کسی بھی نظام پر جو اوپر سے مسلط کیے جاتے ہیں وہ اس نظام کو بھی بٹھا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جمہوریت جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر رہی۔ یہ ہماری جو اشرافیہ ہے، یہ تو اپنے 0 میٹر دماغوں کے ساتھ قبر میں اتر جاتے ہیں، یہ تو اس کا استعمال ہی نہیں کرتے، کہ اس کی رننگ ہی نہیں کرتے کہ ان کا دماغ جو ہے چلے۔ یہ تو 0 میٹر دماغوں کے ساتھ منو مٹی تلے اتر جاتے ہیں۔ تو یہ سوائے بوجھ کے کچھ نہیں ہے، اور آج یہ نوبت آ چکی ہے کہ ہماری اس ملٹری لیڈرشپ کی جو لیڈرشپ مسلط کرنے کی روش ہے، اس کے سبب جو ہے ملک بیٹھ گیا ہے، اس قوم جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے۔ اور نہ صرف قوم اور ملک، یہ ادارہ خود بھی جو ہے آج جو ہے یہ وہ میر جعفر اور میر صادق کے لیبل لے کے جو ہے پھر رہے ہیں۔ تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ یہ لیڈر مسلط کر رہے ہیں جو آج ان کے اپنے جو ہے گلے پڑ چکے ہیں۔ تو لیڈرشپ تو ہمیشہ نیچے سے جو ہے گرو کرتی ہے، اور یہی قانون فطرت ہے۔ جو نیچے سے گرو کر کے اوپر جائے گا وہی ڈیلیور بھی کرے گا۔ لیکن ہماری ملٹری لیڈرشپ 74 برس سے مزید ہے کہ لیڈر جو ہے وہ ہم نہیں مسلط کرنے، اور اس کے سبب جو ہے آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ پورے ملک کا نظام جو ہے وہ چوک ہو کے رہ گیا ہے۔ آپ ہمارے اس جو انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ ہے، اس کو ہی دیکھ لیں کہ جب تک ہم نے بڑے ناموں کے ساتھ اپنی ٹیم کو کھلاتے رہے کہ فلاں کا اتنا بڑا ریکارڈ ہے، بابر اعظم جو ہے ورلڈ کلاس پلیئر ہے، اتنا ریکارڈ، اتنی سینچری، یہ وہ، اور اس کو باہر کر کے کامران غلام جب آیا تو چوتھے نمبر پہ بیٹنگ کرنے آیا تو اس نے وہاں سینچری جڑ دی، جبکہ بابر کو کوئی 10 میچوں سے وہ 10-15 رن سے آگے نہیں جا رہا تھا۔ تو اس کے بعد پھر بالنگ کا آیا، تو بالنگ کرنے جب پاکستانی بالر اترے، اور دو بوڑھے وہ جو ہے وہ 40 کے پیٹے کے، اور نعمان علی اور ساجد خان، اور اگر اس طرح کی ہماری ٹیم کی پرفارمنس نہ ہوتی تو ان بیچاروں کا کون موقع ملنا تھا؟ کیونکہ یہ تو ایب ناٹ سے، اور ہمارے یہاں وہ ٹیم ہو یا ملک ہو، جہاں بھی بڑے عہدوں پہ جو ہے وہ یا تعلق ہے یا رشتہ داری ہے یا کسی اور وجہ سے جو ہے نا وہ بٹھائے جاتے ہیں۔ تو یہ اسی وجہ سے، ان بڑے ناموں کی وجہ سے ہماری ٹیم جو ہے وہ بیٹھ گئی تھی، تو ان کو بیچاروں کو موقع دیا گیا، اور پھر انہوں نے ایسی بالنگ کی کہ انگریزوں کی بھی مات مار دی، کہ ایسی پھرکی بالیں کرائی۔ وہ ایک انڈین ایک فلم تھی، میرے نام اس کا ذہن سے نکل گیا ہے، وہ عامر عرفان کی ایک فلم تھی جس میں وہ گوروں کے ساتھ انڈین ٹیم کا میچ تھا کہ اگر انڈیا ٹیم یہ میچ جیت جاتی ہے تو ان پر جو دان ہے، جو ٹیکس ہے، وہ معاف کر دیا جائے گا۔ تو پورے جان لڑا کے وہ جو ہے عامر خان اس فلم کا ہیرو ہے، تو وہ میدان میں اترتی ہے، تو اس کا ایک بالر تھا، وہ ڈسیبل بچہ تھا، وہ بال گھماتا تھا تو پھرکی کی طرح گھومتی تھی، تو عامر خان اس کو کہتا کہ چل مار پھرکی، تو وہ پھرکی جو ہے ہماری نعمان علی اور ساجد خان نے کرائی، اور ان انگلینڈ کے بیٹسمینوں کو مات مار کے رکھ دی۔ ان کے بیٹ سے نہیں، ان کی ٹانگوں کے بیچ سے گزر کے وکٹیں انہوں نے اڑائی ہیں۔ تو یہ ٹیلنٹ جو ہے اس نے جو ہے نا اسی طرح قبر میں اتر جانا تھا، اب جو 40 کے پیٹے میں آئے، اب ان کو موقع ملا، صرف اس وجہ سے کہ پوری ٹیم جو ہے وہ بیٹھ گئی تھی۔ تو جس طرح ہماری ٹیم بیٹھ گئی اور ان ایب ناٹ کو موقع دیا گیا، یہی حالت ہماری جمہوریت کی ہے، ہمارے ملک کی ہے، ہماری لیڈرشپ کی ہے۔
کہ جب تک نیچے سے نہیں آئے گا، ہیو ناٹ سے نہیں آئے گا، اس ملک کو نہیں اٹھا پائے گا. یہ مسلط کرنے کی روش سے اگر ہماری ملٹری لیڈرشپ باہر نہیں آتی تو ابھی تو صرف میر جعفر میر صادق کے جو ہے وہ القابات سے نوازا گیا ہے. اب بات اس سے بھی آگے بڑھے گی. تو ہماری ملٹری لیڈرشپ کے بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ جو ملک کو اٹھائے گا تو وہ نیچے سے جو آئے گا وہ اٹھائے گا، کیونکہ لیڈر بنایا نہیں جاتا، یہ خداداد صلاحیت ہوتی ہے. اس کو پالش کیا جاتا ہے، اس کی کوالٹی کی، اس کی گرومنگ ہوتی ہے، لیکن بنا نہیں سکتے. لیکن 74 برس سے ہماری لیڈرشپ جو ہے بنانے پہ ضد ہے اسٹیبلشمنٹ کہ لیڈر ہم بنائیں گے، ہم ہی مسلط کریں گے. اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا ملک، قوم جو ہے اور ادارہ خود جو ہے وہ بھی بیٹھ گیا ہے. اب اس میں بھی میر جعفر اور میر صادق کے جو ہے وہ لگائے جاتے. تو جس طرح اس ٹیسٹ میچ میں آزمایا گیا ان دو بڈھوں کو، نعمان علی اور ساجد خان، ان فرقی بالروں کو جن کا ٹیلنٹ جو ہے وہ گلیوں میں رڑ رہا تھا، تو انہوں نے پاکستانی ٹیم کو انگلینڈ کے خلاف جو ہے وہ فتح سے امکنار کیا. اسی طرح اگر ایب ناٹ کو موقع دیا گیا تو اس ملک کو بھی اٹھا لیں گے اور اس ادارے کو بھی اٹھا لیں گے جو آج میر جعفر اور میر صادق کی زد میں ہے. لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس اشرفیہ کو مسلط کرنے پہ کیوں بضد ہے، جنہوں نے اس ملک کو جو ہے، اس ملک کی ملک کی معیشت کو، اس قوم کو جو بجلی کے بلوں کی نمائندہ بنا دیا ہے. لیکن پھر بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ بضد ہے کہ لیڈرشپ کریں گے، لیڈ کریں گے تو یہی اشرفیہ کرے گی. تو پھر اگر یہی کرنا ہے تو پھر آگے جو ہے نا وہ میر جعفر اور میر صادق سے آگے کا بیانیہ سننے کے لیے جو ہے وہ بھی تیار رہیں.